السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے لحن کے بارے میں۔ لحن کہتے ہیں تلاوت کے دوران غلطی کرنے کو، یعنی قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ لحن کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہوتی ہے لحن جلی اور دوسری ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی یا نمایاں یا واضح غلطی کو، یہ تلفظ کی غلطی ہوتی ہے اور اس طرح کی غلطی لفظ کی بناوٹ یا حروف میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پڑھ دینا، جیسے لفظ محیطن میں حرف تو کو تا یا دال کی طرح پڑھنا، جیسے محیطن کی جگہ محیطن پڑھ دینا۔ اسی طرح کسی بھی حرف کو بڑھا دینا، جیسے فی ہی کی جگہ فی ہی پڑھ دینا۔ کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھ دینا۔ اب اس میں سے میں نے الف کو سکپ کر دیا۔ حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دینا، جیسے اہدنا کی جگہ اہدنا پڑھ دینا، یعنی ہا ساکن تھا اور میں نے ہا پر کسرہ لگا دی۔ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحمدی پڑھ دینا، اور مخفف حرف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھ دینا، جیسے مالکی کو مالکی پڑھ دینا اور ایاکا کو ایاکا پڑھ دینا۔ اس طرح کی تمام غلطیاں لحن جلی میں آتی ہیں، اور لحن جلی کا حکم حرام درجے کی غلطی کا ہے، کیونکہ یہ قرآنی عبارت کو بدل دیتی ہے اور اصل مفہوم سے ہٹا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں، یہ نہ دیکھیں کہ اب آپ کی عمر کیا ہے، یہ نہ سوچیں کہ اب کیا فائدہ ہے، ہم تو ساری عمر غلط ہی پڑھتے رہے۔ ہمت کریں اور جتنا آپ اپنی تلاوت کو بہتر بنا سکتے ہیں بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں لحن خفی کو۔ لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو، اور اس کو آگے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن سے تجوید کا بنیادی علم رکھنے والے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، جیسے ادغام نہ کرنا، اخفا نہ کرنا، کسی حرف کو مرقق یعنی ہلکا یا مفخم یعنی بھاری نہ پڑھنا، اور اس طرح کی دیگر غلطیاں۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو قرآن کے ماہر قرہ ہی جان سکتے ہیں، جیسے را کی ایک صفت ہوتی ہے تکرار، تو ہم اس تکرار کو بہت زیادہ یعنی غیر ضروری حد تک کریں، جیسے را تو یہ پڑھنا غلط ہوگا۔ اسی طرح فتحہ کے لیے پورا منہ نہ کھولنا اور فتحہ کو فتحہ یا کسرہ کے درمیان پڑھنا، جیسے علیکم کو علیکم پڑھنا، تو یہ غلط ہے۔ یا ضمہ کے لیے ہونٹوں کو پورا گول نہ کرنا اور ضمہ کو ضمہ اور فتحہ کے درمیان پڑھنا، جیسے کنتم کو کنتم پڑھنا۔ اس طرح کی تمام غلطیاں لحن خفی میں آتی ہیں۔ اب اس کا حکم کاری کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کا حکم مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے، اس سے بھی بچنا بہت بہت ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن احسن انداز سے کی جا سکے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔